آج میں 4 اینیکڈوٹس جو ہے وہ سناؤں گا۔ اینیکڈوٹ ایک صنف ہے جسے ہمارے یہاں اگر ترجمہ کیا جائے تو یہ ہیومرس حکایت ہے، طنزیہ یا مزاحیہ کہانی جو چھوٹی ہوتی ہے، جیسے 1 پیرے کی یا 2 پیرے کی۔ تو یہ صنف ہمارے یہاں کسی قدر جو ہے وہ منٹوں نے برتی ہے، لیکن یہ بطور صنف ادب ہمارے یہاں پروان نہ چڑھ سکی۔ تو بہرحال یہ چھوٹے چھوٹے کہانی نما ٹکڑے ہوتے ہیں جن میں کوئی ایک بات کہی جاتی ہے جو عموماً ہیومرس یا طنزیہ ہوتی ہے، اور اس میں واضح طور پر جیسے مصنف کوئی موقف لیے ہوئے ہوتا ہے۔ تو یہ جو اینیکڈوٹس ہیں یہ 2002 میں لکھے تھے جب جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی۔ یہ طنزیہ ہیں، لیکن ابھی طنزیہ ہیں، تو آج مجھے خیال آیا کہ 2002 میں یہ زیادہ وہ جو ہے ریلیونٹ شاید نہ ہوں، آج زیادہ ہے ان کی ریلیونس۔ تو گویا ہم آج ہی کے سیاسی اور ریاستی تناظر میں رکھ کر یہ چھوٹی چھوٹی حکایتیں پڑھتے اور سنتے ہیں۔ تو کہیں کہیں اگر ضرورت پڑی تو توضیحی 2-4 باتیں بھی کر دوں گا۔ تو یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ طنز ہے، تو ہماری صورتحال خاص طور پہ آج کل کی صورتحال ایسی ہے کہ 2 ہی کام کیے جا سکتے ہیں، مطلب طاقتور لوگوں کے سامنے جو ملک چلانے کے نام پہ بگاڑ رہے ہیں یا پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ تو 2 ہی کام کیے جا سکتے ہیں، یا تو آدمی گالی دے یا پھر طنز کرے۔ تو گالی دینا وہ بہادروں کی بے وقوفی ہے، اور طنز کرنا یہ بزدلوں کی عقل مندی ہے۔ تو ہم عقل مندی ہی سے کام لینا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ اس کا عنوان ہے قومی سلامتی کونسل کے 3رے اجلاس میں ہونے والے اہم فیصلے۔ تو پہلا فیصلہ، مشرق میں گرمی بہت بڑھ گئی ہے۔ یہ خیال رہے کہ ہم لوگ اسی طرح کے مسائل حل کرنے میں مہارت رکھتے ہیں، یعنی ہماری حکومتیں، وہ حکومتیں سول ہوں یا وہ ہوں مطلب غیر عوامی ہوں، وہ بس اس طرح کے مسائل حل کرنے میں اور ان کو سمجھنے اور ان کا تدارک کرنے ہی میں کامیاب ہیں، اور ایسے مسائل دنیا میں کوئی بھی ہمارے سوا نہ محسوس کر سکتا ہے نہ انہیں حل کر سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بہرحال یہ ایک تعریفی بھی، اس میں طنز کے ساتھ سمجھیں کہ تعریف کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ تو خیر، پہلا فیصلہ، قومی سلامتی کونسل تو سمجھتے ہیں کہ جس میں سارے سیکیورٹی ادارے اور جو نام کی حکومتیں اور وزراء یہ سب شریک ہوتے ہیں، ملک کو درپیش بہت بڑے خطرات سے نکلنے کی تدبیریں ڈھونڈنے کے لیے۔ تو خطرات کا بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، اور تدابیر میں بھی دیکھیے گا کہ کیسی بلندی ہے۔ تو پہلا فیصلہ، مشرق میں گرمی بہت بڑھ گئی ہے، اس کے افق کھردرے اور زنگ خوردہ ہو چکے ہیں، سورج کے کنارے جھڑتے جا رہے ہیں، اس کی روشنی ٹیڑھی میڑھی اور دندانے دار ہو چکی ہے، کروڑوں برس سے مشرقی آفاق صفائی اور مرمت سے محروم چلے آ رہے ہیں۔ ہم ایک ہنگامی منصوبہ بنا تو چکے ہیں، مگر ہمارے دوست عراق اور افغانستان کی دلدلوں میں گھٹنے گھٹنے دھنسے ہوئے ہیں،
ان کے بڑے بڑے ٹھیکیدار اور کباڑیے بھی بغداد اور کابل سے نکلنے پر تیار نہیں ہیں۔ فی الوقت اس سنگین آفاقی بحران کا یہی حل رہ جاتا ہے کہ سورج کی سمت طلوع تبدیل کر کے اسے ایک دن شمال سے نکالا جائے اور ایک دن مغرب سے۔ اسی طرح دوسرا فیصلہ، ہماری قوم ایک بری لت میں مبتلا ہے، یہ خدا سے باز نہیں آتی، تنگ سے تنگ جگہ پر بھی اس کی مسند بچھانے کی گنجائش نکال لیتی ہے۔ حالانکہ سیدنا صدر مملکت علیہ السلام قومی نشریاتی رابطے پر بارہا اعلان فرما چکے ہیں کہ خدا اب بہت بوڑھا ہو چکا ہے، اسے آرام کرنے دو، لیکن یہ ضدی مخلوق کان نہیں دھرتی۔ یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اس کی وجہ سے ہم دنیا سے پچھڑ گئے ہیں، کیونکہ خدا کو ماننے والے کوئی عقل کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ اس لیے کیونکہ خدا کو ماننے والے کوئی عقل کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں، اس لیے بہت دیر تک مراقبہ کرنے کے بعد کامل اتفاق رائے کے ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مزید وقت ضائع کیے بغیر خدا کی طرف ایک اعلیٰ سطحی وفد روانہ کیا جائے جو اسے خدائی کرسی چھوڑنے پر قائل یا مجبور کر دے۔ اس کام کے لیے نیند کی خصوصی گولیاں، فوجی وردیاں اور کچھ خالی بندوقیں درکار ہوں گی۔ احتیاطاً چین سے وہ زہر بھی منگوا لیا جائے جو وہاں خدا پر کامیابی سے استعمال ہو چکا ہے۔ تاہم ہماری پہلی ترجیح یہی ہوگی کہ خدا کو زندہ رکھا جائے، بس اسے جاگتا بولتا نہ چھوڑا جائے، وہ سکون کی نیند سویا رہے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہوگا۔ لیکن خدا نخواستہ وہ جاگنے پر اصرار کرے اور بولنے کی ضد نہ چھوڑے تو پھر ہمیں مجبوراً چینی فارمولے پر عمل کرنا پڑے گا۔ اس تاریخی فیصلے پر فوری عمل درآمد کے راستے میں فی الحال ایک رکاوٹ ہے۔ اس تاریخی فیصلے پر عمل درآمد کے راستے میں فی الحال ایک رکاوٹ ہے جو شاید بعض علماء کی مدد سے دور ہو جائے۔ وہ رکاوٹ یہ ہے کہ ہمیں خدا کا پتہ معلوم نہیں۔ تیسرا اینیکڈوٹ ہے، یہ منسٹری آف فیمنزم کی طرف سے بھیجے گئے ایک مسئلے کا حل بتایا گیا ہے اس میں، کہ عورت سخت مظلوم ہے، اسے مذہب اور تہذیب کے معاندانہ دباؤ میں رسیلے گندم کی طرح پستے ہوئے ہماری تاریخ سے بھی لمبا عرصہ ہو چکا ہے۔ ہمیں اس کی مظلومیت کو پوری طرح اجاگر کرنے کے لیے مغربی ماہرین کی اشد ضرورت ہے۔ ان کی فوٹوگرافی اعلیٰ پائے کی ہوتی ہے، وہ انتہائی خیالی مناظر کو بھی فلم بند کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں عورت کا اصلی مقام اور حقیقی مرتبہ اچھی طرح معلوم ہے۔
ہماری عورتیں ان سے بہت کچھ سیکھ سکتی ہیں۔ اہل مغرب نے اپنی محترم خواتین کو جس عظیم الشان حالت تک پہنچا دیا ہے اسے دنیا رشک کی نگاہ سے بھی دیکھتی ہے۔ یہاں بھی پہ غور کیجئے کہ اسے دنیا رشک کی نگاہ سے بھی دیکھتی ہے۔ بہرحال وطن عزیز کی مجبور و مقہور عورتوں کو مایوس نہ ہونے دیا جائے۔ ممبران کابینہ خود چیدہ چیدہ آبادیوں میں جا کر وہاں کی منتخب مظلوماؤں کو پیار سے سمجھائیں گے کہ کیمرے سے منہ نہ موڑیں، کیمرہ ان کا نجات دہندہ ہے۔ چوتھا فیصلہ، آلودگی پھیلانا غداری ہے۔ آلودگی پھیلانا غداری ہے، اس کی سزا موت ہے۔ اب تک کی معیاری تفتیش سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ آلودگی کی پیدائش غریب بستیوں میں ہوتی ہے اور افزائش مدرسوں میں، جبکہ اسے پھیلانے کا کام ہوا کرتی ہے۔ تو غریبوں کی گردن مارنے کے لیے بین الاقوامی اداروں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ان کے مشاق اور چابک دست جلاد یہ نازک کام نہایت صفائی سے کر دیں گے۔ مدارس کے لیے امریکہ بلکہ اب تو چین بھی بجلی کی سینکڑوں کرسیاں امداد میں دے گا، اور ہوا کو پھانسی ہم خود دیں گے۔ پانچواں فیصلہ، یعنی اس اجلاس کا آخری فیصلہ، سونا اگلوانے کے لیے زمین سے مذاکرات کیے جائیں گے۔ یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو دہشت گردی ایکٹ کو خصوصی طور پر بروئے کار لا کر عمر قید کے علاوہ اس پر بھاری جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ ہماری جیلوں میں فی الحال اتنی گنجائش نہیں ہے کہ کسی عظیم الجثہ قیدی کے لیے کافی جگہ نکالی جا سکے، لہٰذا کوشش کی جائے کہ وطن عزیز کے حصے کا خلا اس انتہائی حساس مقصد کے لیے کام میں آ جائے۔ خلا میں چار دیواری کی تعمیر کو ہمارے ماہرین نے تقریباً یا شاید کلیتاً ناممکن قرار دیا ہے۔ البتہ خاردار تاروں کی باڑھ نسبتاً آسانی سے لگائی جا سکتی ہے، بس مٹی اور لوہا درکار ہوگا جو زمین ہی سے مل جائے گا۔ تو اس کے لیے دوسرے مذاکرات کا بندوبست بھی پہلے سے کر رکھا جائے۔ زمین کو دونوں مذاکرات کی دعوت ایک ہی ڈاک سے ارسال کر دی جائے۔ یہ جناب یہ سنانا تھا، اور یہ سنا کے بس ایک آدھ بات کرنی تھی کہ ہماری جو موجودہ صورتحال ہے اس میں امید پہلے ہوا کرتی تھی لاتعداد اقسام کی، کہ امید کی قسمیں بہت سی ہوا کرتی تھیں، اب مایوسی کی قسمیں بہت بڑھ گئی ہیں۔ تو ہم ایک ایسی صورتحال میں ہیں جہاں ایک طرح سے مایوس ہونا کافی نہیں ہے، مایوسی کا ایک احساس کافی نہیں ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ مایوسی اپنا روپ بدل کے نئے احساسات کی صورت اختیار کر رہی ہے۔
تو جہاں مایوسی بچے دینے لگے، جہاں کیفیت یاس ایک سی نہ رہے، وہاں مطلب یوں کہنا چاہیے کہ خود مایوسی جو ہے وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ اس سے ہمیں جیسے ایک کشش، ایک انس اور ایک رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی بھی چیز میں تنوع پیدا ہو جائے، کوئی بھی چیز کئی صورتیں اور کئی احساسات اور کئی منظروں میں خود کو بدل کر ہمارے مشاہدے اور حواس میں آنے لگے، تو پھر وہ گویا اپنے ابتدائی معانی اور اوریجنل جو ایفیکٹ ہوتا ہے اس سے منقطع ہو کر اپنی جگہ پر ایک حقیقت بن کر انسانوں کو، یعنی ہم لوگوں کو اپنے سے اتنا مانوس ضرور کر لیتی ہے کہ ہمیں امید سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ ہمیں مطلب امید کا لفظ جو ہے وہ لفظ ہی برا لگنے لگتا ہے، کیونکہ امید سے جو ہمارے اندر راحتیں اور مطلب چلو فرضی آرام کی حالتیں پیدا ہوتی تھیں، ان سے کہیں زیادہ آرام دہ کیفیات مایوسی سے ہم محسوس کر رہے ہیں۔ تو موجودہ صورتحال میں ہر پہلو سے دیکھتا ہوں تو وہ ایسی ہی محسوس ہوتی ہے کہ کبھی یہ مایوسی ہنساتی ہے، کبھی رلاتی ہے، کبھی سلا دیتی ہے، کبھی جگا دیتی ہے، کبھی غصہ بن جاتی ہے، کبھی جیسے ایک احساس فخر بن جاتی ہے کہ ہم ایسا مایوس روئے عرض پر لا کر تو دکھاؤ، ہم ایسا امید سے بے نیاز کوئی اس سارے آسمان اور زمین کے دائرے میں آنے والی تمام مخلوقات میں کہیں بھی دکھا دو، تو یہ ایک اس طرح کی اجتماعی انفرادیت وہ اگر مطلب وہ ہمارا شعار بن چکی ہے، ہمارے لیے وہ جیسے قابل فخر بنتی جا رہی ہے، اور ہم ایک ایسے بیمار کی طرح قومی سطح پر ہو چکے ہیں جسے مطلب یہ کہ صحت کا تصور برا لگتا ہے۔ تو اب اس میں کیا کیا جا سکتا ہے، کیا کرنا چاہیے یا کون کچھ کر سکتا ہے، یہ سب جو ہے، یہ سب جو روزن ہیں، مطلب ہمارے پاس کچھ امید نے کھڑکیاں سی بنائی ہوئی تھیں کہ بھئی ادھر اسے دیکھ لو تو شاید وہ ان حالات سے ہمیں نکال لے، شاید وہ ادارہ نکال لے، شاید جمہوریت نکال لے، شاید مارشل لاء نکال لے۔ تو ہم گویا اس حالت سے نکلنے کے لیے اگر شیطان سے بھی مدد لینی پڑے تو ہم اس سے مدد لینے کے لیے تیار ہو جانے کی عادت رکھتے ہیں، لیکن اب ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ہم شیطان سے بھی مایوس ہیں، اور ہماری وہ سب کھڑکیوں پہ دھند جم گئی ہے ان کے شیشوں پر جن کے پار دیکھ لینے سے ہمیں ایک تسکین سی ہو جاتی تھی کہ چلو یہ حکومت نکال لے گی، یہ سیاسی پارٹی نکال لے گی، یہ مذہبی تحریک نکال لے گی، یا یہ کہ یہ ہماری فوج، ہماری بہت قابل فخر فوج وہ نکال لے گی، یا یہ کہ ایک کھڑکی سے ہمیں اپنا عکس بھی دکھائی دیا کرتا تھا، وہ عکس ہماری صحت مند شکل کو دکھاتا تھا ہماری بیماری کے باوجود، تو کہیں وہ ہمیں لگتا تھا کہ ہم خود اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں۔ تو اب وہ سب کھڑکیاں بند، ان کے اوپر زنگ لگ گیا، شیشوں پہ کو ڈھانپ دیا گیا ہے کالے کاغذ سے۔
اب سوائے اس کے کہ ہم ایک لذت محسوس کریں، جیسے بہت بعض بہادر لوگ ہوتے ہیں جو مرتے ہوئے نزع اور سکرات کی حالت کو جیسے خوشگوار محسوس کرتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، بلکہ بعض لوگ اس پہ کمنٹری کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہوا ہے، مطلب ایک صاحب کہہ رہے تھے اب دیکھو گھٹنے تک جان نکل گئی ہے، اب تھوڑی دیر میں شاید اور اوپر سے روح قبض ہو جائے، تو وہ جب تک ان کی زبان نہیں بند ہو گئی وہ بہت زیادہ انہماک سے وہ ساری کیفیت بتا رہے تھے جان نکلنے کی۔ تو اب یہ لگتا ہے کہ شاید ہمارا اجتماعی وجود انہی صاحب کی طرح ہو گیا ہے کہ ہمیں مرنے میں مزہ آ رہا ہے اور ہم ان کیفیتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور بظاہر اپنے ذہن میں یہ ہے کہ ہم دیکھو ہماری بہادری دیکھو یا جو بھی ہو، لیکن صورتحال اب یہ ہے کہ ہمارا قومی وجود اپنی موت پر کی روداد سنا رہا ہے ہنس ہنس کر، پوری فصاحت و بلاغت کے ساتھ، اور اب بس انتظار یہ کہ کب اس کی کمنٹری بند ہوگی، یعنی کب اس کی زبان بند ہو۔ تو جیسے ہی اس کی زبان بند ہوئی تو پھر ظاہر ہے کہ سکرات کا پورا عمل مکمل ہو گیا، پھر کہاں کی تکلیف اور کہاں کا آرام، کہاں کی زندگی اور کیسی موت، یہ سب فضول چیزیں ہیں۔ تو اب مطلب کوئی ادارہ ہماری مدد کو نہیں آئے گا، ہمارا مطلب ملک جو ہے وہ جیسے ناگ پھنی کا جنگل بن چکا ہے، جو صحرا میں آخری جو وہ سبزہ نظر آتا ہے، یا صحرا میں کچھ اگانے کی جو آخری قوت رہ جاتی ہے وہ ناگ پھنی کی شکل میں ظاہر ہوتی، کیکٹس کی فارم میں۔ تو اب ہمارے صحرائے وجود جو ہے وہ اپنے اندر کی آخری قوت نمو کا اظہار کر رہا ہے، اور اس وقت جیسے پورا ملک کیکٹس کی جھاڑیوں سے پٹا پڑا صحرا بن چکا ہے۔ تو اب اس میں مطلب یہ کہ اب بس اس کا تجسس کے ساتھ اور اب ایک عجیب طرح کے شوق کے ساتھ انتظار ہے کہ یہ جو ناگ پھنی کا جنگل ہے یہ کس طرح فنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ ناگ پھنی کا جنگل بھی خزاں کی لپیٹ میں آ گیا۔ تو اب ہم لوگ بڑے شوق سے دوربینیں لگا لگا کے بس ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، جیسے ناگ پھنی کے جنگلوں وہ جھاڑیوں کو آنکھیں مل گئی ہیں، زبان مل گئی ہے، تو ہم ایک دوسرے کو بس اس شوق سے اور تجسس سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو ناگ پھنی کا جنگل ہیں ہم بھی تو دیکھیں کہ کیسے ہم پر خزاں آتی ہے۔ تو اب ہم اس خزاں کا تجسس کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، اور ہماری پوری جو صلاحیتیں، ہمارے پورے مطالبات، ہمارے اندر چیزوں پر غور کرنے کی تمام مجموعی صلاحیتیں بس اپنی موت کو مکمل دیکھنے پر مرکوز ہیں۔ بہت مدت پہلے میں نے ایک فقرہ لکھا تھا، مطلب وہ کنٹینشن ایک لکھی تھی، وہ مطلب مجھے اپنا لکھا ہوا یاد نہیں رہتا، وہ آج یاد آ رہا ہے، بلکہ اب ان حالات میں بار بار یاد آتا ہے کہ مرنے سے پہلے قوموں میں نیند کی وبا پھیلتی ہے، اور اس وبا میں مبتلا ہو جانے کے بعد وہ سوئی ہوئی قوم ان آوازوں سے نفرت کرنے لگتی ہے جو آوازیں اسے جگانے کے لیے بلند ہوتی ہیں، یعنی کہ مرنے والی قوم مرنے سے پہلے والی نیند میں
جگانے والوں سے نفرت کرنے لگتی ہے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے واقعی ہے، وہ ہم نے تو ایک جھونک میں لکھ دیا تھا، لیکن لگتا ہے کہ یہ بے معنی نہیں تھا، یہ irrelevant نہیں تھا، یہ خیالی نہیں تھا یہ تصور۔ کیا ملک سے ہجرت کرنا ہی آخری حل ہے؟ نہیں، ایک چیز ہے کہ ہجرت تو سب کر ہی رہے ہیں، اب اس میں تو پوچھنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو اب وہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اتنا بڑا برین ڈرین ہو چکا ہے اب تک کہ اب نالائقوں کا راج ہوگا آپ کے یہاں، یعنی ہر ادارہ نالائقوں کے ہاتھوں سے چلے گا، اور چل رہا ہے، مطلب ابھی بھی یہی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ جو لوگ کچھ ذہن رکھتے تھے، کچھ بصیرت رکھتے تھے، کچھ امکانات رکھتے تھے، وہ سب تو باہر چلے گئے، مطلب ان میں سے میرے خیال میں 90% لوگ باہر جا چکے ہیں، اس ارادے کے ساتھ کہ اس ملک میں واپس نہیں آنا۔ تو جس قوم کی کھوپڑی میں سے دماغ ہی نکل جائے تو پھر وہ کیا کرے گی؟ ایک تو برین ڈرین ہو ہی چکا ہے، اس میں 90 میں 10% اگر رہ گئے ہوں، 10% بھی شاید نہیں رہ گئے، کیونکہ ہمارا نظام تعلیم اس طرح کے لوگ پیدا ہی نہیں کرتا جو اجتماعی مفاد میں تھیریز اور منصوبے وغیرہ بنائیں، یعنی قومی ضروریات پورا کرنے والا ذہن رکھتے ہوں۔ ہمارا نظام تعلیم تو مکمل طور پہ بانجھ ہے۔ تو اب مجھے لگتا ہے 10% بھی نہیں رہ گئے، لیکن 10% یا 2% جو بھی رہ گئے ہیں تو وہ بھی اب جانے کے لیے پر تول چکے ہیں، اور وہ ان بیچاروں کو کوئی وجہ ہے کہ وہ آج نہیں جا سکے، کل جائیں گے، کل نہ جا سکے تو بس پرسوں چلے جائیں گے۔ تو اس خلا کا تو ہم انتظار کر رہے ہیں، مطلب مکمل طور پر ہمارا دماغ ہمارے کھوپڑی سے نکل چکا ہے۔ اسی طرح یہ کہ جو انسانی معاشرت، انسان بن کر رہنے والا جو ایک سوشل فیبرک بنانے والا جو انسان ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے یہاں فوت ہو چکا ہے۔ وہ اگر ہجرت کر جائے تو بہتر ہے، لیکن وہ ابھی نہیں کرے گا، وہ اپنا کام مکمل کرے گا کہ ہم ہیومن سوسائٹی بنانے میں ناکام ہیں۔ مطلب ہمیں جیسے اس بات کا کوئی نہ تجربہ ہے نہ خواہش ہے کہ ہم انسانوں کی طرح رہیں، تو وہ چاہے کسی ادارے کا CEO ہو یا نائب قاصد ہو، دونوں ڈی ہیومنائزڈ جو ہیں وہ وجود ہیں۔ تو جو سوسائٹی اپنی انسانیت کو اپنی راستے میں رکاوٹ سمجھ کر اسے ٹھوکر مار چکی ہے، تو اب اس سے کیا امید ہے؟ تو اسی طرح مطلب فرد ہے، تو وہ فرد ایسے ہیں کہ وہ اب یہ جو سوشل میڈیا آ گیا ہے تو ہر آدمی فردوسی ہے، کوئی کانٹ ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی چیک نہیں، صرف غصہ ہمارا حقیقی ہے، نفرت حقیقی ہے۔ پھر یہ کہ دنیا کا کون سا ملک ایسا ہوگا، یا جو اب ممالک ایسے ہیں وہ سب گویا تکلفاً جیسے جغرافیے پر پڑے ہوئے دھبے ہیں، جغرافیہ ایک چادر کی طرح ہے، اس پر کچھ دھبے پڑے ہوئے ہیں کہ کوئی موزمبیق ہے، کوئی کچھ ہے، اور اب ہمیں پاکستان۔ تو کون ہوگا جو اس دھبے کو کوئی اہمیت دے گا؟ بلکہ یہ دھبے ایسے ہیں کہ یہ مضحکہ خیز ہیں، انہیں کھرچنے کی بھی زحمت اب نہیں کی جائے گی۔ تو اب مطلب بہت زیادہ معاملات وہ جیسے بالکل ہم بند گلی میں پہنچ چکے ہیں، اور جو معروف چیزیں ہیں، یعنی قومی زندگی میں آ جانے والے بحران بہت سے ہوتے ہیں، ہر قوم کو پیش آتے ہیں، لیکن یہ کہ ان بحرانوں سے نکلنے کی صلاحیت، سکت اور خواہش،
یہ اس قوم کے افراد میں پائی جاتی ہے تو وہ اس سے نکل آتے ہیں، نہیں پائی جاتی تو اس کی خوراک بن جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں تو بالکل نہیں پائی جاتی، ہمارے یہاں کوئی ریزسٹنس نہیں ہے۔ اور ریزسٹنس کیا ہے؟ آپ تانگے والے سے پوچھیں کہ یہاں رہو گے یا انگلینڈ جاؤ گے، تو اس کا جواب ایک ہی ہوگا کہ وہ خدا کے لیے انگلینڈ بھیج دو۔ تو جس ملک کی تقریباً ساری آبادی اس ملک کو چھوڑنا چاہتی ہے، تو اس ملک پہ ظاہر ہے کہ یہ بھوت اور چڑیلیں ہی حکومت کریں گی نا، آدمی تو نہیں۔ تو اس میں مطلب جتنے بڑے اقدام کی ضرورت ہے، جتنی غیرت کی ضرورت ہے، قومی غیرت کی، اور جس طرح کی قوت برداشت، اب یہ دیکھیں نا کہ ایران ہمارے پڑوس میں ہے، اس کو بہت بڑے بڑے بحران پیش آئے جو ہم سے بہت بڑے ہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے اپنی قومی حمیت کی وجہ سے اس میں سے خود کو سروائیو کروا کے دکھا دیا۔ مطلب وہ ان کی ترقی بھی بڑھ گئی اور ان کی طاقت بھی بڑھ گئی، اور پھر اور بھی ساری چیزیں، یعنی قوم کو بقا کے لیے درکار تمام اسباب ان کے یعنی ایران میں بڑھ گئے ہیں۔ تو وہ کوئی ایسے وہ لیٹے ہوئے تھوڑی تھے کہ ان کو بھیج دی گئیں یہ ساری صلاحیتیں اور قوتیں، انہوں نے جھکنے سے انکار کر دیا۔ وہ جو ہے کیا نام ہے شمالی کوریا، دنیا کا بس نہیں چلتا کہ وہ اس کو بھسم کر دے، لیکن وہ بھی اپنی اکڑ میں ہے، اور وہاں قوم نہیں، وہاں کی قوم تو ہم سے بھی شاید زیادہ مظلوم ہے، لیکن یہ کہ وہاں کا اقتدار میں جو موجود آدمی ہے یا لوگ ہیں وہ اکڑ گئے، تو ان کا کیا کر لیا؟ ان پر ایران سے زیادہ پابندیاں لگیں، لیکن وہ سروائیو کر گئے، اور سروائیول کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ہولناکی میں بھی بڑھ گئے۔ تو ایسا نہیں ہے، چاہے قومی ول ایول ہو یا حق پر ہو، یہ ول اگر پیدا ہو کر جو ہے مجسم ہو جائے تو اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا، اس کو کوئی نہیں دبا سکتا۔ تو ہمارے یہاں تو دونوں طرح کی ول نہیں، ہمارے حکمران وہ شمالی کوریا کے وہ جو ظالم ڈکٹیٹر ہے اس جتنی بھی استقامت نہیں رکھتے۔ تو اور ہماری قوم ایرانیوں کو دیکھیں، افغانستان کو دیکھیں، اور آپ پہلے کی مثالیں دیکھیں ویتنام وغیرہ کی، تو ان کو جو امتحانات پیش آئے ہیں اس کا 5% بھی ہمیں نہیں بھگتنا پڑا، تو ہم تو اس کے 1% پہ ڈھیر ہو گئے ہیں جس کے 100% پہ لوگوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور اب دیکھیں نا، کسی کو اگر باہر جانے کا اتفاق ہوتا ہو تو وہ جا کے دیکھ لے کہ ہماری حیثیت، ہمارے پاسپورٹ کی حیثیت یہ اب افغانستان اور برما سے بھی کم رہ گئی ہے۔ تو اور اس پہ کوئی حساسیت نہیں ہے، مطلب اس میں کوئی وہ شرمندگی یا غصہ یا چلو احتجاج کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں سر جھکائے ایئرپورٹس پہ کھڑے رہتے ہیں سب ہمارے لوگ، اور جیسے ان کے لیے یہ عام سی بات ہے کہ ظاہر ملک استبل ہے، تو استبل سے نکل کے بھی آدمی آزادی کی فضا میں بھی جائے گا تو وہ استبل میں رہنے والوں کی ہی سائیکی کے ساتھ جائے گا۔ تو بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور اب اپنے بچوں کو، اپنی اگلی نسلوں کو یہ سمجھانا کہ وطن سے محبت بہت ضروری ہے، اپنے ملک پر کوئی آزمائش آئے تو چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے، بھاگنا نہیں چاہیے، تو اب یہ ان باتوں پہ کان دھرنے والے لوگ نہیں رہ گئے ہیں، کیونکہ اب یہ بات دل سے کہنے والا بھی نہیں رہ گیا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ بھی وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے کیونکہ وہ ریٹائرڈ جرنیل ہے، تو وہ اپنے بچے سے کہہ رہا ہے نہیں بھائی اس موقع پہ چھوڑ کے نہ جانا،
تو بچہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہ موقع تو اسی کی وجہ سے آیا ہے، اور یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں جو ایک وہ طبقہ ہے جس کے سمجھانے سے اگلی نسلیں سمجھ جاتی تھیں، تو وہ طبقہ بھی ختم ہو چکا ہے، اور وہ طبقہ بھی وہ ایسے ہی ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے اس کا وہ مطلب نہیں ہے۔ سب سننے والے یہ جانتے ہیں کہ بھئی اخلاق اچھے کرو، تو جو کہہ رہا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی بس بیچارہ وہ فرشتوں کو لکھوا رہا ہے کہ دیکھو میں یہ کہہ رہا ہوں، باقی اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں ہر اچھی بات، یعنی ماضی میں جن باتوں کو اچھا سمجھا جاتا تھا، یا دنیا میں آج بھی ان باتوں کو اچھا سمجھا جاتا ہے، تو ہمارے یہاں ہر اچھی بات وہ مطلب نہیں رکھتی جو اس اچھی بات کا ہوتا ہے۔ اچھی بات کا کہنے والا اچھی بات بھی بری نیت سے کرتا ہے۔ تو اب یہ بہت بڑا بحران ہے، اور تاریخ میں چند ہی قوموں پہ ایسا آیا ہوگا۔